چار یار برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ کے نزدیک دین مردی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین تمام انبیاء کا ایک ہے، وہ الاسلام۔ اسی دین کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، تمہارے لیے اسلام کو ازرو دین کے ہم نے پسند کر لیا۔ اللہ کی کتاب جہاں کہیں بھی گفتگو کرتی ہے وہ دین کی بات کرتی ہے، اور جو اللہ والے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین وہ سب دین ہی کی بات کرتے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دین ہی کی بات کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کہتا ہے نجدی کی کیوں تعظیم کی؟ اعلیٰ حضرت نے جواب میں جو کہا وہ سن لیجیے، فرمایا یہ ہمارا دین ہے، پھر تجھ کو کیا؟ دیکھ رہے ہیں بات دین کی کر رہے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ دین نبی کی تعظیم و توقیر ہے، عبادت صرف خدا کی ہے۔ تو کہا اگر ہم نے نبی کی تعظیم کی تو یہ تو ہمارا دین کہتا ہے، جو کہتا ہے ہم نے کہ یہ ہمارا دین ہے۔ مزے کی بات قبر میں بھی فرشتے جب آئیں گے نا دین ہی پوچھیں گے، ماں دینوں کو دین ہی پوچھیں گے۔ تین سوالات جو قبر میں آپ سنتے ہوں گے، تو اس میں جب دین کی بات آئے گی تو دین ہی پوچھیں گے، ماں دین حکم، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دنیا سے لے کے آخرت تک چرچا دین کا ہے، بس آخرت میں بھی دین ہی ہے۔ اچھا جن لوگوں کو یہ دین نہیں ٹھیک لگتا تھا ان کو بھی جواب میں اللہ کی کتاب نے کہا کہ ان کو ٹھیک نہیں لگتا تو کہتے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہم کا ہمارا۔ لیا کے معنی میرا، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہمارا۔ یہ دین ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے، پوری زندگی کو۔ یہ نہیں کہ ہم صرف نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں دین کے پابند ہیں، نہیں، ہم دین کے پابند اپنے معاملات میں بھی ہیں۔ ہمیں بیپار کیسے کرنا ہے دین سے پوچھنا پڑے گا۔ دھندا و بیپار کرنا ہم دین سے پوچھیں گے یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو کچھ کمایا ہے دین سے پوچھنا ہے کہ کیسے خرچہ کریں، خرچہ کرنے میں بھی دین سے پوچھنا۔ یہ نہیں کہ میں میری مرضی جیسا چاہوں خرچ کریں، ہرگز نہیں، آپ کی مرضی کچھ نہیں، بالکل نہیں۔ دین سے پوچھنا کہاں خرچ کریں، پھر دین سے پوچھنا پڑے گا کتنا خرچ کریں، اور خرچ کرنا کہاں سے شروع کریں، دین سے پوچھنا۔ کسی سے قرض لیں تو دین سے پوچھنا پڑے کیسے لیں، اور کسی کو قرض ادا کرنا ہو تو دین سے پوچھنا پڑے گا کیسے کریں۔ یہ ہے دین۔ یہاں قرض لے کے لوگ بھول جاتے ہیں، غلط ہے۔ جب کسی سے آپ قرض لیں تو وعدے کے مطابق اسے ادا کریں، اور کبھی کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں کہ اس وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، ہم تھوڑی تاخیر سے دیں گے، تھوڑا سا اس کو بتا دیں۔ آپ ویسے جانتے ہو حدیث پاک میں مطل الغنی ظلم، آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ قرض ادا کر سکتے پھر بھی نہیں ادا کر رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔
آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو ادا کرنا. اسی طرح سے جب کبھی آپ نکاح و مناکحت کی تقاریب میں پہنچیں تو دین سے پوچھنا ہے کہ ہم اپنے نکاح و مناکحت میں کون سی رائے اختیار کریں کہ نکاح بھی ہو جائے دین بھی ادا ہو. نہیں پوچھتے، منمانی کرتے ہیں. پوچھنا پڑے گا، اس لیے کہ نکاح حضور کی سنت ہے. جب سنت ہے تو حضور سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نکاح و مناکحت کی تقریب کو کیسے منائیں ہم کہ نکاح بھی ہو جائے اور اس کی برکتیں بھی آ جائیں اور دین بھی ادا ہو جائے. نہیں پوچھتے. ضروری ہے آپ کے لیے. پھر قوم کا جو کمزور طبقہ ہے، جیسے فقراء ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، کچھ بیوائیں ہیں، کچھ معذور لوگ ہیں، یہ دین کہتا ہے کہ ان کی مدد کرو، تم ان کی مدد کرو. یہ ہمارا دین ہے. ہر گرے پڑے کی مدد کرو، لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرو، گرانے کی نہیں. کوئی بھوکا آ گیا، واقعی بھوکا ہے، کھلانے کی کوشش کرو. کوئی پیاسا آ گیا، واقعی پیاسا ہے، اسے پلانے کی کوشش کرو. کوئی بیمار آ گیا، واقعی بیمار ہے، تنگ دست ہے، تو جو کچھ ہو سکے اس کا علاج معالجہ کرو. یہ دین ہے. کوئی مر گیا، مرتے بھی رہتے ہیں، تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو. اور اگر اللہ موقع دے تو قبرستان میں جا کر کے اس کی تدفین میں بھی شریک ہو جاؤ. اگر جنازے میں بھی شریک ہو گئے اور قبرستان تک پہنچ گئے، وہاں مٹی بھی دے دی تو آپ کو 2 قیرات ملے گا. اتنا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا یہ حضور یہ قیرات کیا ہے؟ حالانکہ وہ عرب ہیں، عربی بولتے تھے، عربی جانتے تھے، عربی میں مہارت رکھتے تھے. اپنے آگے کسی کو وہ زبان دار سمجھتے ہی نہیں تھے، سب کو گونگا سمجھتے تھے. عجم کے معنی ہی گونگا، اپنے علاوہ عرب سب کو گونگے سمجھتے ہیں. عرب کے معنی ہی سخن سن، زبان کا ماہر. انہیں اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز تھا کہ دنیا کو گونگا کہتے تھے. لیکن جب یہ کتاب آئی تو سنت تو ان کی بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، عرب ہو کے بھی. تو کہا حضور یہ قیرات کیا ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے میں زبان دانی ضروری نہیں کہ ہم زبان جانتے ہیں عربی، بلکہ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ضروری ہے. حضور سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا مطلب ہے. صحابہ پوچھتے تھے، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، قیرات سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا ثواب ہے. فرمایا بہت پہاڑ کے برابر. ایسا سمجھاتے ہیں حضور. اگر جنازے میں بھی شریک رہا اور دفن میں بھی شریک رہا 2 قیرات، اور صرف جنازے میں رہا 1 قیرات. یہ ہمارا دین ہے. دین سکھاتا ہے. پہلے جب کسی کے گھر سے جنازہ نکلتا تھا تو لوگ فکر آخرت میں اس طرح سے ڈوب جاتے تھے کہ یہ کہنا مشکل تھا، یہ بتانا مشکل تھا کہ کس گھر سے یہ میت نکلی. لگتا تھا سب کے گھر سے نکلی. یہ حالت ہے. یعنی آخرت اتنی پیش نظر تھی کہ سب آخرت کے خیال میں ڈوبے رہتے تھے، خاموش رہتے. یہ بتانا مشکل تھا کہ کس گھر سے میت نکلی. سب فکر آخرت میں ڈوبے رہتے تھے کہ ایک دن ہم کو بھی ایسے ہی سفر کرنا ہے. اللہ والے صرف اسی زندگی کو نگاہ میں نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں اچھی طرح سے کہ ایک دن یہاں سے سفر کر کے جانا ہے. یہ دنیا اقامت گاہ نہیں ہے، گزر گاہ ہے. یہاں سے ہم گزر جائیں گے. ابھی ہمارا سفر جاری ہے. کسی کو اگر جنازے میں ہنستا ہوا دیکھ لیتے تو اس سے بات نہیں کرتے تھے. یہ حالت تھی صاحب. یہ ہمارا دین ہے. اور فاروق اعظم نے تو اپنی مہر کے اوپر کندھا کرا لیا تھا. مہر تھی چونکہ امیر المومنین تھے، تو جو مراسلات بھیجتے تھے بغیر مہر کے وہ قبول ہوتا نہیں تھا، تو اپنے مہر پر کندھا کرا لیا تھا. آپ نے فاروق اعظم جانتے ہو کیا کندھا کرایا تھا؟ کندھا یعنی لکھوا لیا تھا. نہیں تو آپ کندھا کو خدا جانے بندہ کیا سمجھے. اپنی مہر پہ لکھوا لیا تھا. کیا لکھوا لیا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر. عمر تم کو موت کی نصیحت بس ہے کہ مرنا ہے، مرنا ہے. جیسے یہ میت آ جا رہی، کل ہم کو بھی جانا ہے. اس لیے
کہ وہ صرف خدا ہے جس کے لیے موت نہیں ہے. بقیہ جو بھی جاندار ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گا. زندگی سے اگر لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو موت کا مزہ بھی ایک دن چکھنا تو ہے. ایک دن موت سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کو سوائے خدا کی. موت سب کے لیے ہے اور موت سے بڑی نصیحت دوسری کوئی نہیں ہے اور موت سے زیادہ یقینی چیز بھی کوئی نہیں. مزے کی بات جو جتنی زیادہ یقینی ہے اس کے بارے میں اتنے ہی غافل ہے. جانتے ہیں کہ فائنل ہے یہ کہ آئے گی. ڈاکٹر نے جو رپورٹ ان کو دے دی کہ بس آپ کی سب ٹھیک ہے 10-15 ہزار دے دیجیے پورا چیک اپ آپ کا ہو جائے گا. اور کہا کہ سب کلیئر باہر خوشی میں جھوم رہے ہیں. کتنا بھی کلیئر ہو موت تو ہے ہی. کتنا بھی کلیئر ہو مرنا ہے. اور اللہ والے تو موت میں بھی لذت ڈھونڈ رہے ہیں. آئی بس لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا. کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا. وہ تو مرنے میں بھی شہید جو ہے اس کو مرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ پھر آرزو کرتا ہے کہ مجھے دنیا بیٹے پہ شہید ہو جاؤں تیری راہ میں. آئی بات سمجھ میں. شہادت کی موت بہت اوپر کی ہے. لیکن جب وہ اللہ واسطے جو ہے جنگ کر رہا ہو اور شہید ہو تو یہاں تو ہر مرنے والے کو شہید کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں شہید ہوتا ہے. تو اپنی مہر پر کندھا کر لیا. کفا بالموت باعثا یا عمر. مہر تھی. جب مہر لگاتے تھے موت یاد آتی. بعض اللہ والوں کے حالات جو میں نے پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کہیں موت سرانے تو نہیں کھڑی ہے. تکیے کی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ کہیں موت تو نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. بالکل خبر نہیں ہوتی وہ اچانک آتی ہے مرنا. جیسے ایک دنیا دار اپنی دنیا سازی کے لیے بڑی تیاریاں کرتا ہے اسی طرح سے اللہ والے اپنی آخرت کے لیے کہ مرنا ہے تو وہاں کیا لے کے جائیں. تو خدا حضرت سے سن لیجیے تھوڑا. لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ اعلیٰ حضرت ایسا یاد کر رہے ہیں. لہد اس قبر کو کہتے ہیں وہاں مٹی مضبوط ہے تو بغلی کو تو لکھتے کیا ہے کہتے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے چلے. ہم قبر میں یہ نہیں کر رہے ہیں اتنی نمازیں لے کے جا رہے ہیں اتنا روزہ لے کے جا رہے ہیں اتنا حج لے کے جا رہے ہیں اتنا عمرہ لے کے جا رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اشاع کے بعد حضور کی محبت کا جو داغ دل پر ہے وہ اچھی طرح سے کر کے ہو جا رہا ہے. حضور کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا کے جا رہے ہیں. کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کی محبت کا داغ لے کے جا رہے ہیں. کہا اس لیے کہ رات بھی اندھیری ہوگی. جو موت کی پہلی رات ہے بس اللہ یہ گزارے. ایک تو رات بھی اندھیری ہے قبر کا اندھیرا ہے اور کہیں گناہ ہے تو بھی گناہ کی بھی تاریکی کو 3 اندھیریاں آ گئی. تو کہا پہلی قبر کی ہے تو کہا سنا ہے کہ وہ قبر کی رات بڑی اندھیری ہوتی ہے تو وہاں چراغ چاہیے. اندر تو کوئی چراغ ہوتا نہیں ہے. کہا یہ عشق نبوی جو سینے میں جو ہے یہی داغ چراغ بن جائے. تو یہاں چراغاں کرنے کی فکر ہے کہ ہم اپنے گھر میں چراغاں کریں اپنے جماعت خانوں میں چراغاں کریں اپنے شادی بیاہ کی محافل میں چراغاں کریں. یہاں چراغاں کرنے کی فکر ہے. کوئی بات نہیں کرو آپ رچتا پچتا کرو آپ. لیکن قبر کی بھی تاریکی دور کرنے کا خیال یہ دین کرتا ہے. وہاں بھی چراغ چاہیے. اللہ والوں کو وہیں کی فکر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے جو پڑھا ہے وہ جب کسی قبر پر پہنچتے تھے تو بہت روتے تھے. اسے تلاوت بھی کرتے تھے تو روتے تھے. ہم تو ہنستے ہنستے کئی بار پڑھ ڈالتے ہیں. تلاوت بھی کرتے تھے تو روتے تھے. نماز میں بھی روتے تھے. لیکن جتنا قبر پر روتے تھے اتنا کہیں زیادہ نہیں روتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبر پر پہنچ کے اتنا زیادہ گریا کرتے ہیں اتنا زیادہ روتے دھوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے زیادہ قبر پر روتے ہیں. روتے ہر جگہ ہیں آپ لیکن قبر پر بہت روتے ہیں. یہاں قبر پر بیٹھ کے قصہ کہتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا یہیں دیکھا 2 آدمی بیٹھے تھے. ایک اس قبر پر بیٹھا تھا ایک دوسری قبر پر پختہ قبر پر وہ بیٹھ کے قصہ کہہ رہا تھا. حول ولا قوت الا باللہ. کتنی آپ اتنا کیسے اتنا روتے ہیں کسی قبر کے اوپر. اس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے. تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ قبر پر کسی قبر پر پہنچ کے زیادہ اس لیے روتا ہوں
کہ آخرت کی منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے. آخرت کی بہت ساری منزلیں ہیں لیکن آخرت کی جو منازل ہیں اس میں پہلی منزل قبر ہے. قبر دنیا میں ہے، قبر والا دنیا میں نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ جتنی قبریں سب دنیا میں ہے لیکن جو قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. تو قبر کا رشتہ دونوں جہاں سے ہے، اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے. جسم ہمارا دنیا میں پڑا ہے، روح آخرت میں پہنچ چکی ہے. یہ برزخ اسی لیے کہلاتا ہے. دونوں جہاں سے قبر کا رشتہ دونوں جگہ سے ہے، دنیا سے بھی آخرت. اسی کو برزخ کہتے ہیں. دونوں جہاں سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، دنیا سے بھی قبر کا رشتہ جڑا ہے، آخرت سے. جسم ضرور یہاں ہے دنیا میں لیکن روح آخرت میں پہنچ چکی ہے. اسی لیے حضور کی جب تعریف کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس برزخ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ اپنے جیسا حضور کو مت سمجھنا. اپنے جیسا کبھی نہیں. سب سے بڑی غلطی جو دنیا نے کی ہے یہی کی ہے، جنہوں نے سمجھا اپنے جیسا بھی. آپ ان کو اپنے جیسا مت سمجھ. لکھتے ہیں ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. یہ لکھتے ہیں کہا حضور دنیا میں بندوں سے بھی ملے ہوئے ہیں اور آخرت میں خدا سے بھی ملے ہوئے ہیں. دونوں شانیں ہیں. آپ ایک کو دیکھ رہے ہیں تم سے ملے ہوئے ہیں تو اپنے جیسا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے تو خدا سے ملے ہوئے ہیں. کہا آپ برزخ کبریٰ ہیں، دو شانیں ہیں، بندوں سے ملے ہوئے ہیں ادھر، ادھر خدا سے لیتے ہیں، بندوں کو دیتے ہیں. یہ صاحب حرف تشدید تو دیکھا ہے. تشدید اور جزم تو آپ جانتے ہوں گے. اس کو شد بولتے ہیں. تو جو تشدید ہوتی ہے اپنے سے پہلے والے سے بھی ملتی ہے، بعد والے سے بھی ملتی ہے. اس میں دو شان ہوتی ہے. جذب ایک ہی سے ملتا ہے لیکن تشدید دو سے ملتی ہے. تو کہا حضور کی دو شانیں ہیں، آپ صرف شان بشر دیکھ رہے ہو. اسے پھر وہ بشر ہیں. حضور کی وہ شان ہے کہ اگر دیکھنا ہی ہے تو آخرت میں معراج میں دیکھ لو. اور اتفاق سے یہ اسی ماہ رجب کی 27ویں کو معراج ہوئی تھی. تو وہاں ذرا دیکھ لو تو جہاں جبریل کے قدم رک گئے وہاں سے آگے حضور پڑے. ذرا اس کو بھی دیکھ لو. یہ تو جبریل امین ہے. موسیٰ علیہ السلام حضور کو اس طرح سے پڑھتا ہوا دیکھ کر کے رو پڑے تھے کہ آنے میں یہ نبی سب کے بعد میں آیا لیکن مرتبے میں سب سے آگے. آج دیکھو کہاں جانا ہے. فبکا موسیٰ بکان غبطۃ. موسیٰ روئے رش کرو نہ روئے. یہ مرتبہ کسی کو اللہ نے کسی سے کلام کیا وہ موسیٰ علیہ السلام نے. ان کو کلام سے فضیلت دی. کلام کیا اللہ سے. حضور کو معراج سے فضیلت دی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب ہمارا دین ہے. ہمارا دین ہے کہتا ہے کہ اپنی آخرت کو یاد رکھو، پیش نظر رکھو. پہلے جنازہ جب چلتا تھا بتایا نا ایک دم خاموشی کے ساتھ چلتا تھا، کچھ نہیں پڑھتے، سب فکر آخرت میں ڈوب جاتے تھے. یہ صحابہ کا آیا ہے جب چلتا تھا کوئی کچھ بولتا نہیں. لیکن جب لوگ پیچھے ہنسنا شروع کر دیا، قصہ کہانی کہنا شروع کر دیا تو کہا گیا بھیا تھوڑا کلمہ ولمہ پڑھتے چلو. تو اب کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے، صرف کلمے کا نام لیتے کہتے بس کہتے کلمہ شہادت بس، پورا کلمہ بھی نہیں کہتے. آپ کچھ پڑھتے ہوئے چلو اچھا، یہ ہنستے ہوئے مت چلو بابا. اگر فکر آخرت نہیں ہے تو رہ گئے اللہ والے تو وہ تو کہہ دو. ایک بزرگ نے اپنے مرنے سے پہلے کہا کہ جب تم لوگ ہمارے جنازے کو لے کے چلو گے تو کیا کرو گے؟ کہا حضرت جیسا فرمایا. ان کو بس وہی آخرت ہی کا خیال رہتا کہ بس مرنا ہے. کہا حضرت جو فرمائے. کہا میں لکھاتا ہوں ذرا لکھ لیجیے، دیکھیں پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، لکھ لو جو لکھا رہا ہوں یہ پڑھتے ہوئے چلو. کہا لکھائیے. لکھا. کہا لکھا مفلسان آمدہ در کوئے تو شاید اللہ جمال روئے تو دست بکشا جانب زمین مرحبا بردست تو پہلو. یہ لکھا دیا. کہا یہ پڑھتے ہوئے ہمارا جنازہ لے کے چلنا. سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے مفلس کا، یہ اللہ والوں کی شان. سب کچھ کر کے اپنے کو سمجھتے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں کیا سمجھتے ہم نے سب کچھ کر لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب کچھ جب ہو جائے گا جب وہ قبول کر لینا سیدھے کریں. کہا اے مولا ہم تیرے پاس مر کے آ رہے ہیں، مفلس ہو کے آ رہے ہیں، کچھ میرے پاس ہے نہیں. اپنے جمال پاک کے صدقے میں کچھ ہمیں عطا کر دے. شیء للہ جمال. یہ فقیر لوگ زنبیل پہلے رکھتے تھے مانگنے میں، جھولی رکھتے تھے جس کو جھولی زنبیل کشتی. کہا اے مولا میری اس جھولی میں تو اپنے سخاوت والے ہاتھوں سے ڈال دے کچھ ایسی کہ میری مغفرت ہو جائے. دست با کچھ جانب زنبیل مرحبا بردست ہو پہلو. یہ تو مرحبا تیرے دینے والے ہاتھوں کو، اور
مرحبا تو جس طرح سے اپنے بندوں کو پیار دیتا ہے اس کو، یہ ہے، یہ ہر وقت ان کو. تو مسلمان یہ ہمارا دین ہے. آخرت کا عقیدہ جو ہے بڑے عقیدوں میں سے ہے، بہت بڑے عقیدوں. اور آخرت پر جس کا جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا. اور جو آخرت کو بالکل بھول گیا کہ مر کے جانا ہے کدھر جانا، وہ کمزور ہوگا عمل میں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے، اور واز کرتے کرتے وہ تابعین تھے سب سامنے. کہا تم لوگ روزے میں، نماز میں اور دینی دوڑ دھوپ میں کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتے ہو. تو وہ سب بہت خوش ہو گئے. کہا کچھ حضور کے صحابہ سے تم زیادہ دکھائی دیتے ہو. تو ان کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں رہی. ظاہر ہے اتنے بڑے صحابی ہیں. انتم اکثر صلاۃ و صیاما و اجتہادا من اصحاب رسول اللہ. جب یہ کہا تو ان کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں رہی. کہا یہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ولکن کانوا خیرا منکم. سن لو صحابہ تم سے بہت اچھے تھے. سن لو آپ کچھ بھی کر لو، صحابی نہیں ہو سکتے. اسی لیے صحابی نہیں ہوئے تو وہابی ہو جائیں. کیا تماشا کیا کچھ لوگوں نے، صحابی نہیں ہو سکتے. کہا لیکن وہ تم سے بہت اچھے تھے. تو پھر وہ حیرت میں ڈوب گئے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نماز میں، روزے میں اور دینی دوڑ دھوپ میں ہم کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو صحابہ سے، پھر بھی وہ ہم سے بہت اچھے تھے، یہ کیوں؟ تو ان کا جو جواب ہے عبداللہ ابن مسعود کا جو جواب تھا وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے. کہ صحابہ تم سے اس لیے بہتر تھے کہ وہ سب بندگان آخرت تھے. وہ سب بندگان آخرت تھے. ان کی تمام تر فکریں آخرت سے جا لگی تھی اور ہم دنیا میں کھو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں. تو بندگان آخرت تھے. بس یہ حضور کے صحبت کی برکت کی وجہ سے ان کی زندگی آخرت رخی تھی اور بندگان آخرت تھے. دنیا کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتے تھے، دنیا کو زیادہ درجہ نہیں دیتے، آخرت کو. یعنی دنیا سے جیسے ان کا دل روٹھ چکا تھا. کام سب کرتے تھے، کماتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جیسے دنیا سے دل ان کا روٹھ چکا تھا، ساری فکر جو ہے وہ سب بندگان آخرت تھے. جیسے آج ہمیں دنیا عزیز ہو گئی ہے نا، اسی طرح سے انہیں آخرت عزیز تھی بس. اور جب کبھی کوئی مسلمان پہلے ملتا تھا مسلمان سے تو کہتا تھا میرے بھائی بتانا مجھے میرے اندر کوئی نفاق کی چیز تو نہیں ہے. جیسے پوچھتے تھے، دیکھ رہے ہو کیا میرے اندر کوئی نفاق والی چیز تو نہیں دیکھ رہے، ہوگا تو بتا دیں. یہ سب فکر ہے. بندگان آخرت. اسی لیے حضور پہلے عقیدہ سکھاتے تھے، ایمان سکھاتے تھے، پھر عمل سکھاتے. اب کوئی عقیدہ نہیں سیکھتا ہے، عمل کر رہے ہیں، جیسا کچھ آتا ہے کیے چلے جا رہے ہیں. بس اللہ اسے قبول فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ہو گیا. تو اپنا دین سیکھنے کے لیے آپ کوشش کریں، دینداروں کے پاس کچھ بیٹھ کے کچھ اپنا دین سیکھیں اور اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کریں. اللہ سب کی آخرت بھلی کرے.